سیدنا علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا، شفا ہو گئی. اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی، کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف. اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی، جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے. یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے. یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے. ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا. اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے. اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی. تو وہ تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائے. یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں. سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں. سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی. اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے. تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے. کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا. تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا، یا رسول اللہ میرے چچا. آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہیں تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے، شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے. وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا. پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا. وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی. کہتے ہیں میں گیا تو وہ شعبہ چشم میں مبتلا تھے. بلایا نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے. تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشعار. تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا. تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں، آپ نے رجز پڑھا تھا انا النبی لا کذب، کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں
اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا. بس وہ مرب مرا ہے تو وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا, تو خیبر کی فتح ہو گئی. تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے. تو ناسبی ویسے کرتے رہے, اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے, بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے. قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر جائیں گے. ابھی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا, جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا. پلیز وضاحت کر دیں. وضاحت کیا کریں گے, ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے, ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات, ہمارے علم میں تو نہیں ہے. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, انہوں نے خاص حد تک کی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے کہ جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا, تو ظاہر ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ, کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے. اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے, تو ظاہر تلوار ہی چلایا کرتے تھے. اب یہاں پہ لوگ بڑا بڑا مشہور کر دیتے ہیں جی 1000 کلو وزن سی جی تلوار تھا. 1000 کلو وزن ہوتا تو خالد بن ولید کے 10 خالد بن ولید مل کے بھی انہوں نہ چک سکتے. ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہر انسان کی کمپیٹنسی ہے نا, اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. اگر کوئی مرزانہ طور پہ بات کرنی ہے نا, پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کہ جی انگلی کے اشارے سے بھی کر لیا, وہ تو پیغمبروں کے لیے ہم اس طرح کی باتیں مانتے ہیں. باقی فزیکلی ان کی معاملات اسی طریقے سے ہیں. یہ یعنی بات جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے, اس طرح کے واقعات جذباتی واقعات. نیکسٹ. اکثر اہل سنت کے اجتماعوں میں یہ ایک نا حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے, اور اس کا حوالہ بخاری شریف سے دیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی چھت ہیں, عثمان اس کی دیواریں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بخاری شریف میں کس جگہ ہے؟ بخاری شریف تو ہر کوئی جو ہے نا کوئی حدیث لکھ کے نیچے بخاری شریف لکھ دیتا ہے. بخاری شریف کیا یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے. بخاری شریف تو چھوڑ دیں. البتہ اس کا ایک ٹکڑا جامعہ ترمذی میں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ روایت کمزور ہے. یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے, اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. میرا اس کی سپورٹ میں پہلے بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں 639 سے لے کے 641 تک, کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موضوع پہ مسح کی مدت کتنی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر. انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بیوی. اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کوڑا ڈالا جاتا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کوڑا ڈالتے تھے, جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس سفر میں وہ بیوی جاتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ افک ہوا اس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی, لیکن حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے. تو عائشہ نے صحیح کہا کہ ان سے جا کے پوچھو, وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر و حضر میں ہوتے تھے. تو پھر مولا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر لیں تو جرابوں پہ موزوں کے اوپر مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے. تو یہ روایت تو بالکل انہوں نے گھڑی ہوئی ہے. ان کو مطلب خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا یہ بات پیش کرتے وقت کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, جعلی طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو نا آپ کو مارکیٹ میں عام ملیں گی. تو اس کے اوپر میں وہی بات کروں گا جو احمد بن حنبل کا بیٹا اور ان کی گفتگو ہے جو ابن حجر اسقلانی نے ذکر معاویہ باب صحیح بخاری میں اس کی شرح میں لکھا ہے, اور میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے عبداللہ کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا, کیا معاملات ہیں. تو کہتے ہیں میرے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا, اس کے بعد ان کا میں تمہیں بیٹے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن تو بہت تھے
انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیوب تلاش کریں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. الٹیمیٹلی انہوں نے متبادل یہ دیکھا کہ علی سے جو جنگیں کر چکا تھا، نام بھی لینا گوارا نہیں کیا انہوں نے، اس کو اوپر کریں کہ اس کی یہ شان یہ شان یہ شان. لیکن ان حدیثوں کو اگر آپ پرکھیں تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لوگوں نے کرنے کے شروع مطلب معاملات کو بگاڑنے کی شروع کی کوشش کی. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. نا مسئلہ حضرت ابو بکر اور عثمان اور علی کا، حضرت عمر اور عثمان و علی خلفاء راشدین کا، ان کے تو شان میں کہ یہ حدیث موجود ہے. لیکن وہی حضرت احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں مستقل حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ہم تک ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی فضائل پہنچے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہیں. یہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف. ویسے تو ایسے بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے اسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا. باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ریشم کی. 4 انگلی تک صحیح مسلم ہے، اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو. اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا، ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے. حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ. حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک. مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے. جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے. نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے. میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا. حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے. مسلم شریف میں 63964061 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں. بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا علمی مقام تھا. تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں. اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے. ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpak.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین. حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط. یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا. بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں. وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام. اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے. خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں.
بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی، وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے۔ وہ قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے، اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی، یہ اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں۔ آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر، یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر۔ اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی، ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، 6۔ ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں، حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی تھا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں۔ ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی، اینو نہیں سی خلیفہ چننا، ٹھیک ہے۔ وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی۔ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے۔ تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف۔ تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے، لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ
وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ, ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا, آئی ایم نو مور امیر المومنین. کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت, یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی. تو پھر وہ 7 دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے, یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا, میں وہ کنڈی کھل جائے گی, تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے, کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے, ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا, وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں, اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا, اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر, تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ, اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں, میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے, اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن, کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں. خلافت راشدہ کے 30 سال, مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے, اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے, انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے, حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے, اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا, اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے, اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری, ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ, اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری, عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی, اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں,
اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو درداء غریب آدمی، صحابہ صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو درداء، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا. حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا، بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، بلکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اگلا سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 7465، اس کی آپ شرح کیا کریں گے؟ ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا. ہاں جی سانو پتہ ہے جناب. یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا. بھئی حضرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پہ بیان ہوگا؟ ان کی محبت کا تقاضا تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا. ٹھیک ہوگا جی. وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا. محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا، سہیل ابن عمر. صلح حدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے. اب یہ جو ناسبی اچھالتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث 7465، اس میں یہ تھا، اس کے اوپر ذرا باب تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے. امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے رزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا، قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں، کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے. انہوں نے حضرت علی کے نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ تو اسے پیش نہیں کیا، اس سے تو دین کا مسئلہ نکالا ہے. 7465 ہاں جی. فی المشیہ والارادہ، یعنی یہ چیپٹر ہے مشیت اور ارادے کے بارے میں. ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہو نا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو. اس باب کے تحت لے کے ہیں کہ 7465. اور یہ دیکھیں حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہے. اور اس سے بڑی بات دارالاسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری، باقی جگہ ڈنڈی ماری ہے انہوں نے، رضی اللہ عنہ کر دیا ہے علیہ السلام کو. ٹھیک ہے 3748 حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کر، یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی. اونکاری نہ دئیو کہ ذرا یار میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جے پاویں بھول کے. اور داؤد راز والے PDF میں بھی یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فاطمہ کے پاس آئے، تہجد کا وقت تھا، اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھتے. بھئی نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی، وہ اس کا خاوند آزاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی. اب جب عورت آزاد ہو گئی اور خاوند غلام تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس کا رول یہ ہے کہ اگر خاوند جب تک آزاد نہ ہو نا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح تنسیخ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا، وہ خاوند سے اس نے کہا میں نے تو لادگی لینی ہے.
وہ خاوند پورا دن روتا رہتا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی، بخاری کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے اس خاوند نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ۔ کہ یا رسول اللہ میں آزاد ہوں، یہ غلام ہے، میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں، حکم تو میں نہیں دے سکتا، اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے نا۔ تو ان کا میں نہیں مانتی۔ آج یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں گستاخ ہو گیا، کسی نے گستاخ نہیں کہا۔ تو نبی شریعت ساز نہیں ہوتا، نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائے اللہ انڈورس کر دیتا، جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواک کا حکم دے دیتا، اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا، شریعت بن جانی تھی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، چھپا نہیں رہے، کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ وسلم انما انفسنا بید اللہ، بے شک ہماری جانیں جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ، اور کہا انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے، کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے، تہجد کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمنٹس کر دیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شرعی حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے۔ اگر یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا، جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا، بالکل صحیح ایکسکیوز تھا، اور اس سے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا۔ اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو نفلی عبادت تھی، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے، میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو حالانکہ اب یہ معاملہ میں شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، حضور خود کی ہیں، باقی صحابہ نے کی، حضرت علی کو اجازت نہیں تھی۔ اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا، تو بس ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا، لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے۔